आ जाए आ जाए आ जाए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ आपसे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा खुश आमदीद कहते हैं शो में आपको। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तजियाकार हैं, ख़ास तौर पर माशी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बड़े अवामी तजिए होते हैं आपके। फुरकान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, PDM ये कह रही है कि हम इस्लामाबाद के बजाय पिंडी से तहरीक का आगाज़ करेंगे। आप सड़कों पे निकल चुके हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हिकमत अमली क्या होगी आपकी और प्लान क्या है आपके पास? महंगाई तो है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? आपके पास क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मसला ये है कि PDM जो करने जा रही है वो ज़ाहिर सी बात है अपनी सियासी जो उनके पास जमाते हैं उनके साथ मिलकर जो भी उनका लाएअमल है वो करेगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वक्त से पहले चारों सूबों के अंदर महंगाई के ख़िलाफ़ अवाम के साथ खड़े हुए और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और आपने कहा ना कि हल क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखें, हल तो ये है कि इससे पहले की जितनी भी जमातें हैं, इससे पहले भी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, क्या उससे बेहतर, क्योंकि उनके पास लोग ऐसे मौजूद हैं, विजनरी लोग मौजूद हैं जो आवाम का सोच सकते हैं और उसमें बेहतरी ला सकते हैं। अगर देखें, अगर मगर से कुछ नहीं होगा कि रेवेन्यू, अगर ये साहब कहते थे कि जनरेट होगा तो हम दूध की नहरें बहा देंगे, हम IMF के पास जाएंगे, तो उससे बेहतर है खुदकुशी कर लेंगे। एटलीस्ट इन चीज़ों पर अगर वो अमल कर लेते खान साहब कि डॉलर जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह 173 पॉइंट समथिंग है आई थिंक। अच्छा। तो मेरे नहीं समझ में आता है कि पाकिस्तान जब से हमारे से वजूद में आया उस वक्त से लेकर अब तक इतनी महंगाई हुई हो, ठीक है, मईशत का बेड़ा गर्क इसी गवर्नमेंट ने किया, ठीक है, आवाम को सही मायनों में जो नचोड़ा है इन्होंने। और आवाम जो देखें 2 साल 3 साल से सोच रहे थे कि खान साहब कहते थे कि आपने घबराना नहीं है। अब तो मैं समझती हूँ आवाम घबरा के जो है ना सही मायनों में सुकून चाहती है। जो खान साहब कहते थे कब्र में सुकून है, उस तरफ ले गए वो। सही है, खान साहब की आपने बात कर ली। जिस जगह आप बैठी हैं, जिस सूबे में आपकी हुकूमत है, 14 साल मुसलसल हो गया आपको हुक्मरानी करते हुए। यहाँ पे भी तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में सूबे के पास हैं वो भी तो बेहतर नहीं हो रही। ठीक है, वफाकी हुकूमत ने तो कमाल ही कर दिया, आपने कौन से यहाँ पे दूध और शहद की नहरें जो है वो बहा दी हैं? सफीर भाई, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी अपने भाई को। छोटी सी देंगे? नहीं, मैं छोटी सी दूंगी इसलिए कि वो इससे होगी तो फिर आप वैसे ही शोर करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी पीपल्स पार्टी का ये वो। मकसद ये है कि देखिए, मैं आपको 2 दिन पहले की बात बताऊं, जब ये पेट्रोल और डीजल महंगा होने जा रहा था तो खान साहब के अपने हलके में वहाँ मौजूद थी मैं। अच्छा। जहाँ से खान साहब को वोट मिले, मैं कायदाबाद में भी, जौहराबाद में, सरगोदा, जहाँ इनके अपने MPs और MNA हैं, वहाँ पे मैं गई हूँ। खान साहब के अपने हलके में पेट्रोल लेने गए तो पेट्रोल नहीं है। अच्छा। और अगर डीजल के लिए कहा तो डीजल नहीं है। क्यों नहीं है जी? वहाँ पे तो कंट्रोल करें ना, आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आप अक्सरियत में हैं, वहाँ पेट्रोल पंप खुले हैं लेकिन आवाम को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उन्हें पता था खान साहब ने हम पे शफकत का हाथ रखना है, पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, तो वहाँ चीज़ तो नहीं दी। यहाँ पे हमारे पास सब्जी, यकीन करें, आप अगर बिलीव नहीं करते हैं तो आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो देखिए, मैं खातून हूँ, मैं अपने तौर पे एग्जांपल दूंगी। यहाँ अगर हम करेले 70 रुपए या 60 रुपए पर केजी ले रहे हैं और आलू हम लोग 50 या 60 रुपए ले रहे हैं, वहाँ 120 रुपीज़ है। अच्छा, ठीक है, मैं मियाँ वाली की बात बता रही हूँ, जहाँ खान साहब कहते हैं कि आवाम को मैं रिलीफ दूंगा, आवाम के लिए वहाँ पे भाई आप जमीनें मौजूद हैं, वहाँ से सब कुछ आ रहा है। सिंध के आवाम को भी तो रिलीफ दे दें, शहरी हैं वहाँ, सक्कर वालों को दे दें, थर वालों को दे दें, मिट्टी वालों को दे दें, नवाबशाह वालों को दे दें, लाड़काना वालों को दे दें, इनको तो रिलीफ दे देना। आप इमरान खान के पीछे लगी हुई। देखिए, इमरान खान के पीछे मैं नहीं लगी, पूरी 22 करोड़ आवाम लगी हुई है, क्योंकि जो उन्होंने हाल किया है। अगर आप कह रहे हैं कि मिट्टी में नहीं, तो मिट्टी में जो हॉस्पिटल है वो मैं कहती हूँ पाकिस्तान का मिसाली हॉस्पिटल है। आप कह रहे हैं थर में नहीं है, तो थर में खातून, वो खातून जिसके पास कुछ नहीं होता था, वो आज ट्रैक्टर ट्रॉली चला के अपना रोजगार कमा रही है। दूध और खाने की चीजें नहीं है। वहीं की जो है सेनेटर मौजूद है ताकि वो लेजिस्लेशन करके अपनी आवाम को रिलीफ दे सके। देखिए, ये मजाक नहीं, ये मजाक तो मजाक तो वो है जो 22 करोड़ आवाम के साथ खान साहब कर रहे हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, खुद आप बिजनेसमैन हैं, आप समझते हैं बिजनेस को भी, इकोनॉमी को भी।
اب کنٹرول کیسے پاسبل ہوگا؟ سندھ حکومت تو وفاق پہ ملبہ ڈالتی ہے، 14 سالوں میں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، 3 سالوں میں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، حل کیا ہے؟ دیکھیں حل بڑا سمپل سا ہے اور بڑا اسٹریٹ سا ہے. مغرب کے معاشی نظام میں رہتے ہوئے آپ اپنے مسائل کو امیجیٹ بیسس پہ نہیں ایڈریس کر سکتے، کیونکہ مغرب کا جو معاشی نظام ہے نا وہ ڈالر کی دنیا میں بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے. ٹھیک. اچھا اب جن کے پاس ڈالر چھاپنے کی مشین ہے وہ تو چھاپ کے اپنے مسئلے حل کر لیتے ہیں، اور ورلڈ آرڈر بھی انہی کا ہے. صحیح. تو جن کا ورلڈ آرڈر ہے وہ جب چاہیں جس کی کرنسی چاہے گرا دیں گے. صحیح. جن کا ورلڈ آرڈر ہے وہ جب چاہیں، اگر آپ کو یاد ہو تیل کو نیگیٹو کر دیا تھا، یہ میں زیادہ صحیح. پرانی بات نہیں کر رہا، صرف 2 سال پہلے آپ نے تیل کو نیگیٹو میں دیکھا تھا اور آج آپ تیل کو 80 پہ 86 ڈالر. تو جن کے پاس نظام کی کنٹرول ہے نا وہ آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. صحیح. حل کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے اسٹریٹ حل پوچھیں تو مغرب کے معاشی نظام سے باہر نکلنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک. امیجیٹلی تو آپ نہیں نکل پائیں گے. امیجیٹلی نکلنا پڑے گا. دیکھیں اگر آپ کو عوام کو ریلیف دینا ہے تو چاہے ہماری موجودہ حکومت رہے چاہے کوئی اور حکومت آئے، اگر وہ اس نعرے کے تحت آئے گی کہ ہم نے اسی نظام کی بقا کے لیے کام کرنا ہے جو کہ یہ پہلے کرتے رہے ہیں. صحیح. تو دیکھیں نا فائنینس منسٹر کسی بھی دور میں ہو، فائنینس منسٹر یہی ہوگا. صحیح. آپ کو نظر آئے گا جو پہلے تھا وہی آج ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں اب حرف عام میں اگر کہوں نا، نیا جال لائے پرانے شکاری. صحیح. تو یہ شکاری پرانے چہرے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے، نعرے دیتا ہے، عوام سے وعدے کرتا ہے، لیکن جب تک اس سسٹم سے یہ باہر نہیں نکلیں گے نا تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. اچھا اور اپوزیشن کے پاس علاوہ نعرے بازی کے کوئی، جسے کہتے ہیں نا، کوئی حل ہے ہی نہیں. یعنی اپوزیشن جس حل کی بات کر رہی ہے، چاہے وہ اپوزیشن جماعتیں ساری ہوں انکلوڈنگ پاکستان کی جمہوری اسلامی جماعتیں، وہ جو حل پیش کر رہی ہیں وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ود ان دس ورلڈ آرڈر آپ جے یو آئی کو اور جماعت اسلامی کو بھی اقتدار دے دیں تو وہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلی جائیں گی، جیسے مرسی صاحب چلے گئے تھے ایجپٹ میں. تو ود ان دس سسٹم ہماری اسلامسٹ جماعتیں بھی اگر اقتدار میں آ گئیں تو اخوان والا حال ہوگا جو ان کا ایجپٹ میں ہوا. اچھا. جب تک وہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلیں گی کہ اس نظام کے علاوہ بھی کوئی متبادل نظام ہے. میں 12 ربیع الاول کی نسبت سے کہوں گا، کل ہم سب نے جوش و خروش سے منائی، لیکن وہ 12 ربیع الاول ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے جشن کے ساتھ ساتھ ان کے نظام کی بھی اب بات کی جائے. صحیح. ایک ایسا ورلڈ آرڈر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست میں بنایا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست مدینے کی ہو اور نظام ابو جہل کا ہو جو آج ہو رہا ہے. ٹھیک. تو اچھا خان صاحب، تو جو آپ جس کانسیپٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اسی کو انہوں نے پچھلے 22-24 سال سے پریکٹس کرتے رہے، وہی بتاتے رہے کہ ہمارے پاس چارٹر بھی ہے، ہمارے پاس فارمولاز بھی ہیں، لیکن اب اقتدار ملتے ہی وہ یہ اسی سسٹم میں چلے گئے جس سسٹم کی مخالفت کر رہے ہیں آپ. تو سسٹم سے باہر آنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام لایا جائے، تو وہ نافذ کیسے ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کی بینکنگ سیکٹر میں ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ پہلے تو میں کلیئر کر دوں، خان صاحب نے جو 24 سال نعرے لگائے تھے نا مدینے کی ریاست مدینے کی ریاست کے، وہ اس لیے لگائے تھے کیونکہ الحمدللہ پاکستان کی مسلمان عوام مدینے کی ریاست چاہتے ہیں. بالکل چاہتے ہیں. اچھا اور یہ لوگوں کی نس جانتے ہیں نا، یہ نس بتا دیتی ہے کہ جی پاکستان کی عوام کس بات پر ووٹ دے گی یا کس بات پر زندہ باد کے نعرے لگائے گی. وہ اچھی طرح جانتے ہیں جی اسلام وہ واحد ان کے دلوں میں رچا بسا دین ہے. تو یہ بات کریں گے جی میں نیٹو کی سپلائی بند کر دوں گا، میں امریکہ سے رشتہ توڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں آئی ایم ایف کے پاس خودکشی کر لوں گا، نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں عوام یہی سننا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ ود ان دس سسٹم جمہوریت کے تحت الیکشن لڑتے ہو تو پھر اس کمٹمنٹ پہ لڑتے ہو کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو اسی نظام کو لے کر آگے چلوں گا، جس نظام کو مثال مسلم لیگ لے کر چلی یا جس نظام کو پیپلز پارٹی لے کر چلی. تو چاہے خان صاحب مدینے کی ریاست کا نعرہ لگا لیں، لیکن مدینے کی ریاست میں ابو جہل کا نظام تو برقرار رہے گا جو کہ آج ہے. میں بات کر رہا ہوں وہ مدینے کی ریاست جس میں ابو جہل کے نظام کا خاتمہ کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ورلڈ آرڈر کریٹ کیا. بالکل اپنا تعلیمی نظام، اسلام کا تعلیمی نظام، اسلام کا معاشی نظام. ابو جہل کا معاشی نظام نہیں ہو سکتا مدینے کی ریاست میں. دیکھیں کیسے آئے گا، تو ایک بات تو طے ہے، جمہوریت کے تحت نہیں آ سکتا، کیونکہ جمہوریت کی تو ڈیفینیشن ہی بڑی سمپل ہے. ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن اگر میں انگریزی میں کہوں، آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. انسانوں کا قانون انسانوں کے لیے، انسانوں کی مرضی کے مطابق. اور اسلام کی بیسک ڈیفینیشن کہتی ہے اللہ اور اس کے رسول کا قانون. یہاں پر انسان سپیریئر ہے، یہاں پر اللہ کی ذات سپیریئر ہے. جب تک جمہوریت رہے گی انسان سپیریئر رہے گا. اچھا انسان سپیریئر رہے گا تو اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر کبھی تیل کو مہنگا کر دے گا، کبھی تیل کو سستا کر دے گا. تو ہم دیکھتے ہیں 2001 میں دنیا کی ویلتھ کا 32%
1% کی جیب میں ہے. صحیح. آج 2021 میں دنیا کی ویلتھ پیسے کا 50% 1% کی جیب میں ہے. صحیح. آپ کو حیرانگی ہوگی سن کر انڈیا میں دنیا کی ویلتھ کا 65% 1% کی جیب میں ہے. کیسے؟ قانون سازی کے ذریعے. دیٹ از دا ریزن اسلام بار بار کہہ رہا ہے قانون سازی بلونگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نہ کہ پارلیمنٹ. تو جب تک قانون سازی پارلیمنٹ کے پاس رہے گی, جب تک جمہوریت رہے گی, جب تک ابو جہل کا نظام رہے گا, ہمارے مسئلے حل نہیں ہونے والے. یہ آپ کہیں لکھ لیں. اچھا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ہمارا قرآن بھی بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, جس طرح نشاندہی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پہ جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے کوششیں کی جا رہی ہیں. مسرت نیازی صاحبہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے, خاص طور پہ آپ کا تو خیر نہیں, مسلم لیگ نون کا یہ ہے کہ قبل از وقت الیکشنز بھی ہوں. آپ بھی حمایت کرتی ہیں مسلم لیگ نون کی کہ ہاں واقعی اب وقت سے پہلے الیکشن ہونے چاہیے, یا ان کو پورے 5 سال کرنے دیں اور اس کے بعد جو بھی جماعت جیتے؟ دیکھیں, میں بتاؤں آپ کو کہ جس طرح سے خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب مہنگائی ہو یا ڈالر اوپر جائے تو ڈالر اوپر جا رہا ہے تو سمجھیں کہ ملک پر کس قدر قرضہ بڑھ رہا ہے, بچے بچے پہ قرضہ بڑھ رہا ہے, اور مہنگائی بھی ہے, ملک پر قرضہ بھی بڑھ رہا ہے, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. یا کوئی بھی فرض کریں کہ ریلوے کے اندر یا کسی بھی محکمے کے اندر کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا یا حادثہ پیش آتا تھا تو خان صاحب کہتے تھے اس وزیر کو تو اتارنا ہی اتارنا ہے, ساتھ میں سی ایم کو بھی ریزائن دینا چاہیے. اب تو میں سمجھتی ہوں اس حد تک آ گئے ہیں کہ پی ایم کو خود ہی شرم کے مارے, اگر شرم ہے ان میں تو ریزائن دے دینا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں قبل از وقت پرائم منسٹر کیوں ریزائن دے؟ آپ خط لکھتے, آپ سپریم کورٹ نے بار بار اشارہ کیا, آپ کو حکم جاری کرتی رہی, لیکن آپ نے لیٹر نہیں لکھے, سزا قبول کی آپ نے. تو جب آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو آپ دوسروں سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے پروگرام میں شامل کریں گے کمرشل بریک.